نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والی بہترین زندگی اور ایمان والی قابل رشک موت نصیب فرمائے. موجودہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے. فتنے بے شمار ہیں. فتنوں کی شکلیں الگ الگ ہیں. اس میں ایک فتنہ ہے جس سے امت محمدیہ کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور وہ فتنہ ہے غیروں کی ترقی. یعنی جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو نہیں مانتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے ہیں، ان لوگوں کی ترقی. یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اس فتنے سے ہوتا یہ ہے کہ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ ان لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، مرعوب ہو جاتے ہیں، ان کا اثر لے لیتے ہیں، اور ان کی شان و شوکت، ان کی جاہ و جلالی، ان کی مال و دولت، ان کے کاروبار کی ترقی، ان کے بچوں کا اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اونچے اونچے عہدوں پر پہنچنا، یہ سب چیزیں مسلمانوں پر بہت اثر کرتی ہیں. جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ یہ امیدیں کرتے ہیں، بلکہ اپنی حالت پر افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہمارے کاروبار میں بھی ایسی ترقی ہوتی، ہمارے بچوں کی بھی ایسی اعلیٰ تعلیم ہوتی، ہم بھی اتنی شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزار سکتے. لیکن ایسے لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی ان کو دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر اس کی وجہ بیان فرمائی. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. اے نبی جی، یہ نہ ماننے والوں کی، غیروں کی، کافروں کے مال اور اولاد اور دولت آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، تعجب مت کرنا. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت اس دنیا میں اس لیے دی ہے تاکہ اس کے ذریعے ان کو عذاب میں مبتلا کرے. یہ تو ان کے لیے آزمائش ہے. تم کو ظاہر میں دکھتا ہے کہ بہت خوش ہیں، بہت اچھی ان کی زندگی ہے، لیکن دراصل اللہ تعالیٰ نے مال و دولت اور یہ کاروبار کی ترقی سب دے کر ان کو فتنے میں مبتلا کیا ہے. اس لیے آپ للچائی نگاہ سے ان کی طرف نہ دیکھیں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن کو دنیا میں سب کچھ دیا گیا پھر بھی وہ میرے ماننے والے نہیں ہیں، جن کو دیکھ کر مومنین للچائی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کل قیامت کے دن ان سے کیا کہا جائے گا؟ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ. یہ نہ ماننے والے جن کو دنیا میں بہت کچھ دیا گیا تھا، جب قیامت کے دن میدان میں پیش ہوں گے، جہنم کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. جو کچھ مزے اڑانے تھے تم نے دنیا میں اڑا لیے. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. آج سے تم کو خطرناک دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، یعنی آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. اب ہماری قوم اتنے درجے ان سے متاثر ہو چکی ہے، اتنا اثر لے چکی ہے کہ اپنی ہر چیز میں ان کی نقل کرنے کی فکر کرتی ہے. شادی بیاہ کا موقع ہو
مسلمان کے گھر پر شادی ہے لیکن دولہے کے سر پر صحرا تو باندھنا ہی باندھنا ہے، کیونکہ اسی میں ان کو شان و شوکت نظر آتی ہے، اسی میں ان کو لگتا ہے کہ اصل زندگی تو یہ ہے، اصل جاہو جلالی تو یہ ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام تو کیا کہتا ہے کہ سادگی کے ساتھ مسجد میں نکاح کرو۔ اب مسجد میں نکاح کریں گے تو نہ پٹاخے ہیں، نہ دھماکے ہیں، نہ تصویر کھینچ سکتے ہیں، نہ ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ بالکل الٹا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تو بالکل سائلنٹ موڈ پر ہے، جاہو جلالی تو وہاں ہے۔ ہم اتنے درجے ان سے متاثر ہوئے، اتنا اثر لیا کہ مسلمان لڑکی ہے، اس کا نکاح ہے، جب دلہن بنا کر اس کو لایا گیا تو گھر میں جانے سے پہلے اس کو اسٹیج پر تو بٹھانا ہی بٹھانا ہے۔ اسی میں ہماری شان و شوکت ہے کہ فلاں جو دلہن لایا، دلہن ایسی ہوتی ہے۔ اب اسلام کہتا ہے کہ پردے کے ساتھ لے کر آؤ، اسلام کہتا ہے کہ بارات لے کر مت جاؤ، 2-5 آدمی لے کر آوے یا وہاں کے 2-5 آدمی رکھ جاوے، تو بالکل سائلنٹ موڈ ہے ادھر، اور جاہو جلالی تو وہاں ہے۔ ہمارے بچے مدرسے جاوے، الف با تا تا پڑھے، اور غیروں کے بچے IPS بنتے ہیں، AIS بنتے ہیں، یہ بنتے ہیں، وہ بنتے ہیں، 1 لاکھ 1.25 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ ان کی تنخواہ اور سیلری ہوتی ہے، اور یہاں مولوی بھی بنائیں گے تو 7-8 ہزار سے اوپر نہیں جائیں گے۔ تو یہاں اور اس میں بہت فرق ہے۔ ہم نے بہت اثر لیا اس کا، بہت اثر لیا، اتنا اثر لیا کہ سب سے بڑی جو دولت اللہ نے ہمیں دی ہے ایمان کی، اس کو بھول جا رہے ہیں، اور ان کی جاہو جلالی کو ہی سب کچھ ہم سمجھ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، جب نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اگر اللہ کے دیے ہوئے ایمان کی ہم نے قدردانی نہیں کی، اس کا ویلیو نہیں جانا، تو اللہ نہ کرے ایمان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے ایمان۔ ان کو تو جو کچھ دیا گیا وقتی طور پر، وہ بھی ان کے فتنے کے لیے، آزمائش کے لیے، ان کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ پھر سارے کے سارے کافر بن جاتے، اللہ کے نافرمان بن جاتے، اس بات کا خطرہ نہ ہوتا، تو میں کافروں کو اتنا دیتا کہ ان کے گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں جس سے وہ چڑھتے اور اترتے ہیں، ان کی چارپائی جس پر وہ سوتے ہیں، ان کے پانی پینے کے گلاس، سب چیزیں سونے اور چاندی کی کر دیتا۔ لیکن پھر کمزور ایمان والے اس کو دیکھ کر پالا بدل دیتے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دیا۔ ورنہ اللہ کے نزدیک تو اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور دنیا کی مال و متاع، مالداری، سونا چاندی، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ہمیں مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان پر فخر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یوں کہیں، گرو سے کہو ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں، اور ہمارے پاس یہ اوریجنل دولت ہے، دوسروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی وقتی ہے، وہ بھی آزمائش اور فتنے کی چیزیں ہیں، اور آخرت میں عذاب کا سبب ہے، آخرت میں ہمیشہ کی جہنم ہے ان کے واسطے، اور ہمارے لیے ہمیشہ کی جنت ہے۔ قارون کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نقل فرمایا کہ اتنا دیا تھا اللہ نے، اتنا دیا تھا، اتنے خزانے تھے کہ خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے بہادر قسم کے نوجوانوں کو رکھا تھا، صرف چابیاں اٹھانے کے لیے، اور چابیوں کے بوجھ سے ان سے چلا نہیں جاتا تھا، اتنا بوجھ ہوتا تھا چابیوں کا، تو اس کے خزانے کتنے ہوں گے۔ اس وقت بھی ایک مرتبہ وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جب نکلا، تو بہت سارے وہ لوگ جن کا ایمان کمزور تھا وہ کہنے لگے، یا لیتنا اوتی مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی قارون جیسا مل جاتا، انہ لذو حظ عظیم، قارون تو بہت خوش نصیب ہے، ہمیں بھی اتنا مل جاتا، اس کے جیسا خزانہ مل جاتا، ہمارا بھی کام بن جاتا۔ ایمان کی کمزوری تھی، ان کی نظر ظاہری رونق پر گئی، لیکن دوسرے دن کو جب اللہ تعالیٰ نے قارون کو زمین میں دھسا دیا نافرمانی کی وجہ سے، تو یہ لوگ اس وقت کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بچا لیا اور ہمیں قارون جیسی مال و دولت عطا نہیں فرمائی، نہیں تو ہمارا بھی حشر ویسا ہی ہوتا جیسا قارون کا ہو۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان دیا، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض
آپ نے دیکھا حضرت عمر نے کہ حضور چٹائی پر لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تو بہت خوبصورت تھا. آپ کے جسم مبارک پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹائی کے نشانات دیکھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے پوچھا کہ عمر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، یہ کیسر و کسرا، یہ عیسائی یہودی بادشاہ اللہ کے نافرمان، پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پھر بھی ان کی زندگی دیکھو، عالی شان محلات ہیں، ان کے تخت دیکھو، بادشاہی تخت پر بیٹھے ہیں، ان کا کھانا پینا، ان کے طور و طریق دیکھو، ان کی جاہ و جلالی، ان کی شان و شوکت، رونق، چمک دمک دیکھو، اور ایک طرف آپ ہیں کہ آپ اللہ کے فرما بردار، اللہ کے لادلے، نبیوں کے سردار، ہماری آنکھوں کا نور، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، لیکن آپ کی حالت دیکھو کہ آپ چٹائی پر سوئے ہوئے اور چٹائی کے نشانات آپ کے جسم پر ہیں. یہ دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے. حضرت عمر نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اولئک قوم یعجلون فی ہذہ الحیاۃ الدنیا، یہ کیسر و کسرا اور یہ کافر و مشرک، یہ وہ قوم ہیں جن کو جو کچھ بھی ملنا تھا دنیا میں مل گیا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت ہماری ہے. اور صحابہ کرام نے اس بات پر اتنا عمل کیا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنتوں میں گئے، بادشاہوں کے محلات میں گئے، ان کی جاہ و جلالی دیکھی، لیکن ذرہ برابر اس کا اثر نہیں لیا. وہی صحابہ کرام، یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیت المقدس جب مسلمانوں نے فتح کیا، عیسائی راضی ہو گئے کہ ہم مسلمانوں سے مصالحت کرتے ہیں، بیت المقدس ان کے حوالے کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ امیر المومنین خود آ کر ہماری ملاقات کرے اور ہم سے صلح کی بات چیت کرے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ عیسائی یہ جگہ خالی کرنے کو تیار ہے، لیکن امیر المومنین سے خود بات کرنا چاہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے روانہ ہوئے، اور وہی واقعہ جو ہم بارہا سنتے ہیں کہ جب آپ جا رہے ہیں تو کبھی آپ اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں، غلام پیدل چلتا ہے، اور کبھی غلام کی باری آتی ہے، وہ سوار ہوتا ہے، اور امیر المومنین پیدل چلتے ہیں. اور جب آپ وہاں پہنچے تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے چند صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور، ہم دنیا کے سب سے زیادہ مالدار اور سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. عیسائی پڑھائی لکھائی میں بہت ہوشیار اور باتہذیب قوم سمجھی جاتی ہے، متمدن قوم سمجھی جاتی ہے. آپ ایک کام کریں، اپنا لباس بدل لیں، اپنا لباس چینج کر کے جائے، کیونکہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس پر چمڑے کے پیون لگے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر، اگر یہ بات تیرے علاوہ کسی اور نے کہی ہوتی تو میں اس کی شان ٹھکانے لا دیتا، بہت مارتا میں کوڑے سے، یہ تم ہو اس لیے جانے دیتا ہوں. پھر کہا کہ کیا ہم ذلیل اور رسوا قوم نہیں تھی؟ کیا ہماری زندگی جانوروں جیسی نہیں تھی؟ دنیا کی سب سے زیادہ ظالم قوم ہم نہیں سمجھے جاتے تھے؟ سب سے زیادہ مظلوم بھی ہم تھے، ہر قسم کی برائی ہمارے اندر تھی. پھر اسلام نے ہمیں عزت نہیں دی، ایمان نے ہمیں تخت و تاج نہیں دیے، اسلام آنے کے بعد ہمیں حکومتیں ہمارے ہاتھوں میں نہیں دی گئی. اس سے بڑھ کر عزت کیا ہو سکتی؟ میں انہی کپڑوں کو پہن کر ان کے پاس جاؤں گا. ان کی رونق چمک دمک کا ہم پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں. صحابہ کرام کبھی ان سے متاثر نہیں ہوئے. آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے. آدمی جب کسی قوم کا اثر لے لیتا ہے، متاثر ہوتا ہے، مرغوب ہو جاتا ہے، تو پھر ان کی نقل اتارتا ہے. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ نے مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، اچھا خاصا نوجوان خوبصورت بنایا، لیکن ہمیں چین نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم اچھے اسی وقت لگیں گے جب بال فیشنیبل ہوں گے، فلاں ہیرو جیسے ہوں گے تو ہی ہم کچھ لگیں گے. ہماری ٹی شرٹ پر رونالڈو یا یہ خان یا کمار کا کچھ نہ کچھ اسٹیکر ہوگا تو ہم پہچانے جائیں گے. یہ ہے ہم نے دوسروں کا اثر لے لیا، یہ ہے ہم دوسری قوموں سے متاثر ہو گئے.
ہماری شادیوں کے طور و طریق بدل گئے، یہ ہے ہم نے دوسروں کا اثر لے لیا۔ حالانکہ میں بارہا کہتا ہوں کہ ہم تو اس دنیا کے کیپٹن تھے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کیپٹن ہم تھے کہ ہم لوگوں کو راستہ دکھائیں۔ ہمیں ہمارا مال بیچنا تھا، ہماری پروڈکٹ ہمیں بیچنی تھی دنیا کے سامنے، نہ کہ ہم دوسروں کا مال خرید۔ ہمیں اسلام کے طور و طریق دنیا کو سکھانے تھے، لوگوں کو اس بات پر مجبور کرنا تھا کہ آپ ہمارے طریقے اختیار کریں، آپ کامیاب ہو جائیں۔ اور اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایسی دوسری قومیں پیدا کر دے گا جو تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ذرہ برابر خوفزدہ نہیں ہوں گے، کوئی پرواہ نہیں کریں گے، وہ دین کا کام کرے گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں سے مرعوب ہو، متاثر ہو، ان کے طور و طریق ہم اپنی زندگیوں میں اپنائیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے ایمان پر فخر کریں۔ ایمان والوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کو تو قرآن نے کہا اولئک کالانعام، وہ تو سب جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ وہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ ان کا کام کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنا، اور کچھ نہیں۔ اور جن کی پیروی ہم کرتے ہیں، جن کی نقل ہم کرتے ہیں، ان کی زندگیاں، علماء بیان فرماتے ہیں کہ جن یہود اور نصارہ اور امریکہ اور یورپ کو دیکھ کر ہم ان کی نقل کرتے ہیں، ان کے اندرونی زندگی دیکھیں، ان کی زندگیوں میں چین اور سکون نہیں ہے۔ ابھی کے حالات آپ دیکھیں، ایک دو مہینے کے اخبار اٹھا کر دیکھیں تو امریکہ وغیرہ ملکوں میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نوجوان نکلتا ہے گن لے کر 5 10 15 20 کو مار دیتا ہے، ان کے دلوں میں سکون نہیں۔ وہاں لوگ شادی کر کے اپنی زندگی بسانے، سنسار بچانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اپنی خواہشات یوں ہی ناجائز طریقے سے پورا کر کے چل پے۔ بہت سارے بچے ایسے ہیں یورپ کے ملکوں میں، علماء فرماتے ہیں کہ جن کو یہ معلوم نہیں کہ میرا باپ کون ہے، وہاں چین سکون نہیں۔ ظاہری ٹپ ٹاپ ہے، ان کا لباس اچھا ہے، لیکن ٹوائلٹ کرنے کے بعد پانی بھی استعمال نہیں کرتے، ٹشو سے کام چلا لیتے، اور باہر اوپر سینٹ مینٹ وغیرہ چھانٹ دیتے ذرا تو خوشبو اوپر سے آتی رہے گی، باقی اندر سے کھوکھلے ہیں۔ اور یہ طریقے نہ دنیا میں ہمیں کامیابی دلا سکتے ہیں، نہ آخرت میں دلا سکتے ہیں۔ اس لیے میں پھر سے کہتا ہوں، اور پوری بات کا خلاصہ یہی کہ بجائے اس کے کہ ہم دوسری قوموں کا اثر لیں، ان کے طور و طریق اپنائیں، ہم اپنا سکہ چلانے کی کوشش کریں، ہماری ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اپنا جو رہن سہن ہے، اپنا جو وضاقتہ ہے، اپنا جو لباس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو تلاش کر کے اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ صحابہ کرام کامیاب ایسے ہی ہوئے ہیں۔ شاہی محلات میں لقمہ گر جانے پر سب کے سامنے صاف کر کے اٹھا کر انہوں نے کھایا ہے، انہیں شرم نہیں آئی، کیونکہ ان کے سامنے تھا کہ یہ نبی کا طریقہ ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی۔ اور ہم نے تو بیٹھ کر کھانا بھی چھوڑ دیا، کرسی اور ٹیبل پر پہنچ گئے۔ پہلے 4 ساتھ میں کھاتے تھے، پھر 2 ہو گئے، اب تو اکیلے اکیلے ہو گئے، اور اب بوفے ڈنر بھی آیا کہ چلتے چلتے بھی کھا لو۔ کیا ضرورت ہے اپنے طریقے چھوڑنے کی، جس پر کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کی قدر و قیمت کو جانے، پہچانے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مسلمان آدمی کا انتقال ہوا، اس کو دفن کر دیا گیا۔ 6 مہینے یا سال کے بعد کسی خاص ضرورت کی وجہ سے اس کی قبر کھولی گئی۔ دیکھا تو اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ لوگوں نے آ کر اس کی بیوی سے پوچھا کہ اس کا کیا گناہ ایسا تھا جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، غیروں کے طریقے کتنا نقصان پہنچاتے، اس پر سے ایک قصہ سنا رہا ہوں۔ ان کی بیوی نے کہا کہ ایک عادت ان کی تھی کہ جب بھی ہم بستری کرتے، ہم بستری کے بعد شریعت کا حکم ہے غسل فرض، ان کو غسل کرنا بہت مشکل معلوم ہوتا تھا، اور ہمیشہ اپنی زبان سے یہ کہتے تھے کہ اس سے اچھا تو طریقہ عیسائیوں کا ہے کہ وہاں ہم بستری کے بعد غسل کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ طریقہ ان کو عیسائیوں کا پسند تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو قبر کے عذاب میں مبتلا کر دیا، بلکہ بعضوں نے تو فرمایا کہ ان کی لاش منتقل ہو کر عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچا دی گئی۔ اس لیے ہماری کامیابی کا دار و مدار شریعت پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہے۔ ہمیں کسی کا اثر لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اسلام کی جو تعلیم ہے اس کو دنیا کے سامنے عام کرنے والے بنیں۔ اپنا رہن سہن، اپنا لباس، اپنی وضاقتہ، اپنی بولی، اپنے طور و طریق، سب میں ہم شریعت کی پیروی کرنے والے بنیں۔ اللہ رب العزت کی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔